الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جتنے ساتھی دور دور تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ سننے میں فائدہ ہو. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ 2 جمعوں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 تک کی تفسیر کی گئی. اب ان 8 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے تذکروں کو فرما رہے تھے. یعنی ان 8 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین سے متعلق جو چیزیں تھیں، منافقین کی علامتوں کو اور منافقین کے جو مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو بھڑاس تھی، جو ان کے دلوں کے اندر کجی تھی، اس کجی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مومنین کے بارے میں کہ ان کی کیا صفات ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، ان کو بیان فرمایا تھا. اب یہ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو لا رہے ہیں کہ منافقین سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یعنی منافقین کی پہچان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی کم عقلی ہے. اب وہ کس بنیاد پر اس کو آگے بتائیں گے. ترجمہ یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ منافقین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو خریدا بالہدی، جنہوں نے ضلالت کو خریدا، گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، سود مند نہ ہوئی. وما كانوا مهتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہوئے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب ان کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. ان کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی ہے
اس آدمی کی سی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، کیوں؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، فلما اضاءت، بس جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے لے لیا اس روشنی کو، وتركهم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، ایسی اندھیری میں، لا يبصرون، جہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فهم لا يرجعون، بس وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء، اور ان کی دوسری مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں، یا ان کی مثال ایسی ہے، اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برسا، فیہ ظلمات، کہ جس کی وجہ سے، بارش کے برسنے کی وجہ سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیری ہے، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان پر گر پڑے، یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لے، یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی کی چمک ان کے لیے روشنی دیتی ہے تو مشوا فیہ، اس روشنی کی وجہ سے وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، چلتے نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی قوت سماعت کو اور قوت بصارت کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، لے لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ یہاں تک ہوا یہ ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی جو تجارت ہوئی اس تجارت کو بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنی زبردست اور اتنی قیمتی چیز جو کہ ہدایت تھی، اس ہدایت کے بدلے میں گھٹیا چیز کو، گمراہی کو انہوں نے خریدا۔ فما ربحت تجارتهم، سو ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی، وما كانوا مهتدين، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالوں کو بیان فرمایا کہ کیوں کر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو خریدا۔ اس لیے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو ہدایت ہی نہیں ملی شروع سے، منافقین تو شروع سے کفر تھا ان کے اندر تو ہدایت ہی نہیں تھے، تو پھر کیسے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو خرید لیا؟ ہدایت ان کے اندر موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے بدلے میں ضلالت کے بدلے میں ہدایت کو خریدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یولد علی الفطرہ یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا فطرت اسلام پر، ہدایت پر، لیکن جب انہوں نے ماحول میں جب انہوں نے ڈھلے، جب ماحول کو دیکھا، ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار یا خاندان والے یا دنیا میں آنے کے بعد ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے ہدایت جیسی پاک چیز کو، ضلالت کو انہوں نے ہدایت جیسی پاک چیز کے بدلے میں خرید لیا۔ پیدا ہوئے تو وہ فطرت اسلام پر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اب ان کی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں، یعنی ان کے اندر فطرت ہی یہ ہے کہ اگر بچوں کو چھوڑ دیا جائے 15 سال تک اسے کچھ نہ کہا جائے، اسے کچھ نہ سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد جب اس کو سمجھ آتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو اسلام پیش کیا جائے تو آسانی سے قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ فطرت کو رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن ماحول کے اعتبار سے، ماحول میں ڈھل کر، ماحول سے متاثر ہو کر جو فطرت سلیمہ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ فطرت سلیمہ کو وہ کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کفر پر، منافقت پر اتر آتے ہیں۔ اور منافقین جو نفاق کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، ان کی نفاق کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ، یعنی آگ سے جو تشبیہ دی ہے، اللہ نے ان کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی۔ کمثل الذی استوقد نارا سے یہاں پر مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ایک ضرورت مند آدمی، اندھیرے میں بیٹھا ہوا آدمی اپنی اندھیری کو دور کرنے کے لیے، اجالا پانے کے لیے جس طرح آگ کو جلاتا ہے، کیوں؟ اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کر سکے، روشنی میں وہ کچھ دیکھ سکے، کچھ فائدہ اٹھا سکے، تو آگ کو جلاتا ہے۔ پھر جب وہ آگ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آگ کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی منافقین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آگ فائدہ دیتی ہے، اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ قرآن یہ ان کے لیے ہدایت تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی راہ بتلائی تھی، قرآن میں ان کے لیے نجات کی راہیں بتائی تھی، لیکن انہوں نے ظاہری طور پر اس سے فائدہ اٹھایا ضرور۔ اس سے فائدہ اٹھا کر جب وہ فائدہ ختم ہو گیا، وقتی طور پر انہوں نے فائدہ اٹھا کر جب ان کے اندر سے فائدہ وہ ختم ہو گیا تو پھر سے وہ منافقت پر اتر آئے۔ وقتی طور پر جس طرح انہوں نے آگ کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد قرآن آیا، قرآن ان کو سمجھایا گیا، صحابہ نے ان کو دوسرے صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ ہدایت کیا چیز ہے، انہوں نے سمجھا، اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن وقتی طور پر انہوں نے اس فائدے کو اٹھایا۔ جیسے ہی وقت چلا گیا وہ فائدہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے جب نظر نہ آیا تو فوراً انہوں نے ہدایت سے ہٹ کر کے پھر منافقت پر اتر آئے۔ یہ مثال کے ذریعے سے اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر منافقت کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتٍ، ایسی اندھیری میں کہ جہاں سے وہ نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی ان کو حق نظر نہیں آئے گا، ایسی اندھیری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پچھلی آیتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ منافقین جب ان کے اندر، دل کے اندر ہدایت پانے کی ایک نیت ہی نہیں ہوتی، ہدایت پر آنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ہدایت پر نہیں لائیں گے۔ جب آدمی ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر صدق دل سے ایک نیت ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے، پکی نیت ہونی چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ پر کھڑاتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی منافقین پیدا ہو رہے ہیں وہ ایسے ہی جس طرح پچھلے منافقوں نے وقتی طور پر مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے اور صدقہ و خیرات کے مال کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی اس وقت جو خوف تھا ان کے دلوں میں، اس خوف سے بچنے کے لیے، ان کی سختی سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے صرف آ کر کے کہتے تھے صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ جب ان کو مال غنیمت مل جاتا، جب ان کو صدقہ خیرات مل جاتا، جب ان کو مال غنیمت سے اونٹ وغیرہ مل جاتے تو وقتی طور پر فائدے کو حاصل کر لیتے، پھر جب ان کے دوستوں کے پاس جاتے تھے تو جا کر کے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، صرف وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کرنے کا ایک ڈھونگ مچاتے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر اسلام دین نہیں ہوتا۔ منافقین صرف وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب بھی ان کو دنیا کی لالچی نظر
آتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے منافقین جب بھی اپنا مذہب بدل سکتے ہیں۔ جیسے ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، کہ ایک مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، اپنے اس نفاق کو چھپائے ہوئے تھا، برسوں تک نفاق کو چھپائے ہوئے تھا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ میرا نام مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اندر حقیقت میں نفاق تھا۔ جب اس کو دنیا کی لالچی پیش کی گئی، لالچی دکھائی گئی، جب اس کو وقتی طور پر اس کو فائدہ دکھایا گیا، اس کو روپیوں پیسوں کی لالچی دکھائی گئی، تو فوراً اس نے بغاوت پر اتر آیا اور صاف طور پر اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، دین اسلام کا بھی انکار کیا، یہاں تک کہ خدا کا بھی نعوذ باللہ اس نے انکار کیا۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وقتی طور پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان کی پہچان کیسے کی جائے کہ یہ منافق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی منافقین پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کرا دیتے تھے کہ منافق کون ہے اور حقیقت میں مسلمان کون ہے۔ اور دوسری ایک پہچاننے کی علامت تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان منافقوں کے عادات کو، اطوار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے یا منافق ہے۔ کیونکہ منافقین کی علامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب وعدہ کرتا ہے تو منافق جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانتیں رکھی جاتی ہیں تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اور قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ منافقین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آسانی کے ساتھ وحی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا جاتا تھا کہ منافق کون ہے اور ایمان والا کون ہے۔ اب کے دور میں یہ پہچاننا مشکل ہے، تو اس وجہ سے جس کے اندر بھی یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر حقیقت میں ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نفاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی منافقین کے یہ علامتیں ہوئی، لیکن منافقین سے متعلق بے شمار آیتیں جس کے اندر منافقین پر وعیدیں نازل کی گئی ہیں، منافقین کے بارے میں عذاب کو جو بتلایا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ منافقون، سورہ یعنی 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں، بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ عذاب منافقین کو دیا جائے گا۔ کفار، یعنی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حقیقت میں کفار تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ظاہری طور پر انکار کر رہے ہیں، تو ان کو عذاب زیادہ ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے اس کا کہ کفار تو اللہ کی کھلی بغاوت کر رہے ہیں، لیکن منافق تو بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا کر بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر حقیقت میں وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اور منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے، سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، منافقین ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور میں منافقین جنم لیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے منافقوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے چھوٹی منافقت ہو یا بڑی منافقت ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ چھوٹی منافقت کیا ہے؟ یعنی منافقت ہلکی، جس کے اندر ہلکی منافقت پائی جائے، اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور جب قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور ہمارے اندر صحیح طریقے سے ایمان نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نفاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.